خوش آمدید۔ آئیے آج ہم تاریخ کے ان اوراق میں چلتے ہیں جہاں ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کی داستان رقم ہے جن کی زندگی خود بہادری اور عظمت کی ایک مثال ہے۔ ہم مل کر سمجھیں گے علی ابن ابی طالب کی غیر معمولی کہانی کو۔ تو چلیے اس کہانی کی شروعات ایک سوال سے کرتے ہیں۔ اس دن مکہ میں کچھ تو الگ تھا، فضا میں ایک بے چینی سی تھی، ایک انتظار تھا۔ آخر کیوں؟ ایسا کیا ہونے والا تھا جس کا کسی کو اندازہ تک نہیں تھا؟ اور اسی سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے ان کی پیدائش میں۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے ایک غیر معمولی ولادت۔ ذرا تصور کیجئے، منظر کچھ ایسا ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد لوگوں کا ایک ہجوم ہے۔ سب کے چہروں پر ایک ہی سوال ہے، ایک تجسس۔ ہوا میں ایک خاموشی ہے، جیسے کسی بڑے واقعے کا انتظار ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لیا، ایک ایسا اعزاز جو نہ کسی کو پہلے ملا نہ بعد میں۔ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، جی ہاں، بالکل اس مقدس ترین مقام کے اندر۔ اور اس معجزے کا ایک نشان، ایک ثبوت آج بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کعبہ کی دیوار میں اس وقت جو دراڑ آئی تھی وہ آج تک اس واقعے کی گواہی دے رہی ہے، گویا وقت خود اس لمحے پر ٹھہر گیا ہو۔ تو ایسی غیر معمولی پیدائش کے بعد پرورش بھی لازمی طور پر خاصی ہونی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت کی تعمیر میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا، اور خاص طور پر پیغمبر اسلام کے ساتھ ان کا رشتہ کیسا تھا۔ ان کی شخصیت کی بنیاد میں دو عظیم لوگ تھے۔ ان کے والد ابو طالب، جو پیغمبر کے نہ صرف چچا تھے بلکہ ان کے محافظ، ان کی ڈھال تھے، اور ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد، جنہوں نے پیغمبر کو اپنی اولاد کی طرح، بالکل ایک ماں کی طرح پالا۔ سوچئے، یہ وہ گھر تھا، یہ وہ ماحول تھا جہاں علی نے آنکھ کھولی۔ علی، اس نام کے معنی ہی ہیں بلندی، اونچا مقام، اور یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ گویا ان کی پوری زندگی کی پیشگوئی تھی۔ انہوں نے واقعی اپنے عمل سے اس نام کو سچ کر دکھایا۔ لیکن ان کی پہچان صرف ایک نام تک محدود نہیں، تاریخ نے انہیں کئی القابات سے نوازا۔ ہر لقب ان کی شخصیت کا ایک الگ، ایک روشن پہلو ہے۔ کبھی وہ اسد اللہ ہیں، یعنی اللہ کا شیر، کبھی حیدر یعنی میدان جنگ کا شیر، اور کبھی باب العلم یعنی علم کا دروازہ۔ ایک ہی شخصیت کتنے خوبصورت اور جب پرورش ہی پیغمبر کے سائے میں ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی کہ ایمان اور وفاداری ان کی فطرت کا حصہ بن گئے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچپن میں ہی سب سے پہلے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ انہوں نے اسلام کو صرف دیکھا نہیں، انہوں نے اسے جیا۔ اب بات کرتے ہیں ان کی شخصیت کے اس پہلو کی جس نے انہیں تاریخ میں امر کر دیا، ان کی شجاعت کی داستان۔ ان کی زندگی کا سفر دیکھیں۔ بدر کی جنگ میں ان کی تلوار حق کے لیے اٹھی۔ احد میں جب قدم اکھڑ رہے تھے تو وہ ثابت قدم رہے۔ خندق میں انہوں نے بہادری کا ایک نیا معیار قائم کیا، اور خیبر کا قلعہ انہی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ ہر میدان میں، ہر مشکل گھڑی میں وہ سب سے آگے تھے۔ اور غزوہ خندق کا وہ منظر، اسے کون بھول سکتا ہے؟ ایک طرف عرب کا سب سے طاقتور پہلوان عمرو بن عبدود جو للکار رہا تھا، اور دوسری طرف اس کے مقابلے کے لیے صرف ایک نوجوان، علی ابن ابی طالب۔ یہ صرف دو لوگوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حوصلے اور ایمان کی جنگ تھی جو تاریخ کا حصہ بن گئی۔ لیکن علی کی شخصیت صرف ایک جنگجو کی نہیں تھی۔ ان کی اصلی طاقت ان کی تلوار میں نہیں بلکہ ان کے کردار میں تھی۔ تو آئیے اس تلوار کے پیچھے چھپے انسان سے ملتے ہیں، ایک ایسا انسان جس کی زندگی کا محور عدل اور انصاف تھا۔ ان کے کردار میں ایک عجیب سا توازن تھا۔ دشمن کے لیے وہ ایک لوہے کی دیوار تھے، ایک چٹان، لیکن وہی علی کمزوروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مظلوموں کے لیے ایک نرم، گھنا سایہ بن جاتے تھے۔ طاقت اور رحم دلی کا کیا خوبصورت امتزاج ہے۔ اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ ان کی بہادری میں تکبر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ان کی طاقت کا مقصد دبدبہ قائم کرنا نہیں بلکہ انصاف قائم کرنا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو ایک بہادر کو ایک عظیم انسان بناتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی ہم علی ابن ابی طالب کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ آخر ان کی شخصیت میں ایسی کیا بات ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ اگر ان کی پوری زندگی کا خلاصہ کریں تو تین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک ایسی پیدائش جو کسی معجزے سے کم نہیں۔ 2 ایک ایسی زندگی جو ہر کسی کے لیے مثال ہے۔
और 3 वो बहादुरी जिसकी दास्तानें आज भी सुनाई जाती हैं। और आखिर में बस ये एक बात, कहते हैं कुछ लोग वक्त पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके नाम से वक्त खुद पहचाना जाता है। अली इब्न अबी तालिब उन्हीं में से एक हैं। उनकी कहानी किसी एक सदी या एक दौर की नहीं, ये हर दौर के लिए है।